بہت برس پہلے ایک خاتون میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ مدد چاہیے، بھیک نہیں، مدد، دوستی، رفاقت۔ میرے سر پہ، میرے بچوں کے سر پہ میرے خاوند کا سایہ نہیں ہے، 4 بچے ہیں، مجھے غم ہے کہ وہ جرم کی اندھی گلی میں نہ چلے جائیں۔ کیا آپ مجھے 10,000 روپے دیں گے؟ میں آپ کو 6 ماہ بعد واپس کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا موضوع جو ہے لیڈرشپ۔ کیا ہے لیڈرشپ؟ کوئی جادو، سحر، گورکھ دھندا، کوئی معمہ، بغاوت، جنون، پاگل پن؟ ایک مدت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ لیڈرز کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن اس سوال کا کوئی جواب اب تک تو نہیں مل سکا۔ اردو کے ایک شاعر نے کہا کہ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے، خواب ہے دیوانے کا۔ تو لیڈرشپ بھی ایک خواب ہی ہے جو کچھ دیوانے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیں منظور نہیں، یہاں جہالت ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، استحصال ہے، دکھ ہے، آنسو ہیں، گریہ ہے۔ ہم ایک اور دنیا بنائیں گے، ایک ایسی دنیا بنائیں گے جس میں محبت ہے، امن ہے، آشتی ہے، انصاف ہے، سیاسی، سماجی، معاشی، جہاں سب بچے اسکول جاتے ہیں، جہاں کوئی ماں دوائی نہ ملنے کی وجہ سے کسی ہسپتال کے برآمدے میں جان آفری کے سپرد نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ دنیا قبول نہیں ہے، میں اور دنیا بناؤں گا۔ مجھے خالق کائنات نے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں ظلم و ستم کے اس منظر کو دیکھتا رہوں۔ ایک روز مجھے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور پھر وہ اقبال نے جو کہا کہ روزے حساب پیش ہو جب میرا دفتر عمل، آپ بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کر، تو میں اس شرمساری سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو یہ لیڈرشپ کا پس منظر ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ لیڈرز کرتے کیا ہیں؟ یہ جس کو میں نے جادو، سحر، گورکھ دھندا، معمہ کہا، یہ کیا ہے؟ تو میں نے ایک بڑے سمجھدار شخص سے پوچھا، مجھ میں بھی یہ کسک سے تھی کہ میں جانوں تو صحیح کہ یہ کیا چیز ہے۔ میں نے کہا یہ بتائیں مجھے، لیڈرز کون ہیں، یہ لیڈرشپ کیا ہے؟ تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا کہ لیڈرز تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ میری حیرت میں کچھ اضافہ ہوا۔ تو وہ کہنے لگے کہ صرف 2 کام کرتے ہیں، باقی سب کہانی ہے، افسانہ۔ تو میرا شوق اور اس میں اضافہ ہوا۔ میں نے کہا جی وہ 2 کام بتا دیں، یہ تو بہت آسان ہو گئی بات، کوئی تیشہ نہیں اٹھانا پڑے گا، کوئی دودھ کی نہر نہیں کھودنا پڑے گی، 2 ہی کام ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ 2 کام ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ لیڈرز خواب دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لیڈرز ہیو اے ویژن۔ میں نے اس کا ترجمہ خواب کر لیا۔ تو وہ لیڈرز ایک ویژن لے کے چلتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ویژن کیا ہوتی ہے، کہاں سے آتی؟ اچانک کسی دن کوئی شخص رات کو سونے کے بعد صبح اٹھے تو کیا کوئی ویژن سٹیٹمنٹ اس کی پہلو میں پڑی ہوتی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہونے شیش رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں۔ اتنا آسان نہیں ہے ویژن، خواب۔ اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا، تاریخ کا علم، سماجیات کا علم، معاشیات کا علم، سیاسیات کا علم، آپ کی
ذاتی فتوحات، آپ کی شکست، آپ کا فیتھ، آپ کی روایت، آپ کی تہذیب، آپ کی زبان، آپ کے ماں باپ، آپ کے دوست، آپ کے ساتھی، آپ کا مشاہدہ، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو پھر اس کی کوکھ سے ویژن برآمد ہوتی. دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. تو ویژن جو کچھ دنیا ہمیں دیتی ہے اور کسی حساس دل میں تاریخ کی آنچ پہ سلگتی ہے وہ شے، اور پھر اس میں سے خواب برآمد ہوتے ہیں. مت سہل انہیں جانو، پھرتا فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا. میں ذرا متحیر ہوا وہ باتیں سن کے. میں نے کہا یہ تو بہت مشکل سا راستہ آپ نے بتایا، چلیں دوسری بات بھی بتا دیں کہ دوسری کیا شے ہے. تو وہ پھر مسکرائے. انہوں نے کہا کہ دوسری شے پہلی سے مشکل ہے. میں نے کہا بتائیں تو صحیح، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ دوسری شے یہ ہے کہ وہ شخص پھر اپنے آپ کو اسیر بنا دیتا ہے اپنے خواب کا، اس کے لیے وقف کر دیتا ہے خود کو، پھر وہ اور کچھ نہیں دیکھتا. پھر اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس خواب کی تعبیر کے لیے وقف ہو جاتا. اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھا، آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا. پھر پریشان نظری نہیں ہوتی، پھر انتشار نہیں ہوتا، پھر سوچ بکھرتی نہیں ہے، پھر وہ ایک ہی منزل، ایک ہی خواب. اور پھر جس کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو سوتے ہوئے دیکھے جائیں، خواب تو وہ ہوتے ہیں جو پھر سونے ہی نہیں دیتے. تو یہ خواب پھر سونے نہیں دیتا، پھر یہ بے چین رکھتا ہے، یہ صحراؤں میں لے کے جاتا ہے، یہ پہاڑوں کی بلندیوں پہ لے کے جاتا ہے، یہ آگ پر چلنے کی ہمت بخشتا ہے، یہ نیند بھی چھین لیتا ہے، یہ دوست بھی چھین لیتا ہے، یہ سلیب پہ بھی لے جاتا ہے، یہ زہر کا پیالہ بھی پلاتا ہے. تو ہے کوئی اہل دانش، ہے کوئی جو یہ خواب دیکھے؟ ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں. آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں تو پھر اس شخص نے جو کچھ بتایا اس کے آئینے میں دیکھیے خواب، اور پھر وقف کر دیجیے اپنے آپ کو. وہ کیا کہا کسی نے کہ ہے عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو آگ کے دریا سے ڈوب کے جانے کی ہمت ہے تو پھر لیڈرشپ، اینڈ اسپیشلی لیڈرشپ ان دی مومنٹ آف کرائسس، یہ تو اس کو 2 گنا 4 گنا 100 گنا 100 گنا کر لیجئے. اتنا ہی بڑا خواب، اتنی ہی بڑی ڈیڈیکیشن، اتنا ہی بڑا عشق، اتنی ہی بڑی دیوانگی. تو جناب، خواتین و حضرات، یہ ہے لیڈرشپ، یہ ہے لیڈرشپ کا معجزہ. بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں. جب تک یہ نہیں ہے اس وقت تک یہ دنیا خوبصورت نہیں ہو سکتی. اس وقت تک 2 ارب لوگ لیس دین $1.9 a day میں زندگی گزاریں گے. اس وقت تک سود، استحصال، سرمایہ دارانہ نظام، تعصب، جہالت، بیماری، نفرت، یہ سب بیماریاں دامن گیر رہیں گی.
ایک مثال چھوٹی سی، اخوت. بہت برس پہلے ایک خاتون میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ مدد چاہیے، بھیک نہیں، مدد، دوستی، رفاقت. میرے سر پہ، میرے بچوں کے سر پہ میرے خاوند کا سایہ نہیں ہے، 4 بچے ہیں، مجھے غم ہے کہ وہ جرم کی اندھی گلی میں نہ چلے جائیں. کیا آپ مجھے 10,000 روپے دیں گے؟ میں آپ کو 6 ماہ بعد واپس کر دوں. سلائی کی مشین خریدوں گی، محنت کروں گی، بچوں کا پیٹ پالوں. She was a leader. She wanted to change something. Leadership is a process of inspiring others to achieve some objectives. She came to inspire me. 10,000 روپے لے کے چلی گئی، ہم بھول گئے، ہم بدگمان ہیں نا. ہم نے کہا اب یہ واپس لوٹ کے نہیں آئے گی، لیکن وہ نہیں تھی ایسی. پورے 6 ماہ کے بعد پھر سے میرے پاس سامنے روبرو، اور اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے 10,000 روپے نکالے اور کہا یہ آپ کے 10,000 روپے. میں نے سلائی کی مشینیں خریدی، بچوں کو کھانا ملنے لگا، اسکول جانے لگے. ہمیں اعتماد ہوا کہ ہم زندگی کی اس کشمکش میں اکیلے نہیں ہیں. ایک بچے کی میں نے شادی بھی کی ہے. اب یہ 10,000 روپے آپ کو میں واپس لوٹانے آئی، کسی اور کو دے دیں، اس کی زندگی بھی بدل جائے گی. یعنی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ دوسروں کو بھی ملے درد کی دولت یا رب، صرف میرا ہی بھلا ہو مجھے منظور نہیں. اور وہ 10,000، ہم نے سوچا کہ ایسے بہت سے 10,000 ہوں تو ایسے بہت سے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی ہے، انہیں غربت سے نکالا جا سکتا ہے، ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر، انہیں خدا سے جنگ پر آمادہ کیے بغیر. قرض حسن وقار کا نام ہے، قرض حسن سود سے انکار کا نام. تو جو پہلا قدم ہی ہے جو پہاڑ پہ لے کے جاتا ہے. اور آج یہ دنیا میں قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام ہے الحمدللہ. 210 ارب روپے کی رقم، 10,000 سے ایک سفر شروع ہوتا ہے، ایک خاندان سے ایک سفر شروع ہوتا ہے، اور 60 لاکھ قرضے، 3 کروڑ افراد. اور اس سے بھی بڑھ کر کہ جن لوگوں نے یہ 210 ارب کے قرضے لیے کتنے دیانتدار ہیں، کتنے بااعتماد ہیں، کتنے سچے ہیں کہ 99.9% کی شرح سے وہ رقم واپس کر رہے ہیں. اور پھر یہی نہیں، ان میں سے 60% لوگ جو ریڑیاں لگاتے ہیں، پھل بیچتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، ان میں سے 60% لوگ ہمارے ڈونرز بھی بن گئے. اور پچھلے سال انہوں نے 40 کروڑ روپے، 1 روپیہ 2 روپے اکٹھے کر کے دیے کہ کسی اور کا بھی تو بھلا کرنا. تو خواتین حضرات، یہ کہانی جو ہے یہ آپ کو بتاتی ہے کہ جب تو آپ خواب دیکھ لیں. اور یہ اس کہانی کا مصنف میں نہیں ہوں، اس کہانی کا اثر تصور جو ہے نا وہ مواخات مدینہ سے مستعار لیا گیا. اخوت از دی وکٹری آف این آئیڈیا. ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے. آئیڈیا یہ ہے کہ ایک شخص کو اپنا بنا لے تو دنیا بدل سکتی. کون سا مشکل کام ہے؟ آپ 100-150 لوگ ہیں، آپ آج فیصلہ کریں 100-150 خاندانوں کے ساتھ مواخات کا رشتہ قائم کرنا ہے تو دنیا بدل جائے گی. یہی لیڈرشپ ہے. 8 ارب لوگ ہیں، اگر بالائی سطح پر رہنے والے 2 ارب نچلی سطح پر رہنے والے 2 ارب کو کہیں کہ آج سے تم میرے دوست ہو، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا. تو بالائی سطح پر رہنے والے 2 ارب، نچلی سطح پر رہنے والے 2 ارب، یہ اگر مواخات کے رشتے میں جڑ جائیں
تو کیا خوبصورت دنیا تخلیق نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ معجزہ جس کو ہم لیڈرشپ کہتے ہیں پورا نہیں ہوتا؟ چھوڑیں 8 ارب کو 24 کروڑ کی بات کر لیں. 12 کروڑ ادھر ہیں, 50% صاحب ثروت ہیں, امید رکھتے ہیں, دولت رکھتے ہیں, وسائل رکھتے ہیں, حسن و خوبی سے مزین ہیں, اور 12 کروڑ ایسے ہیں 50% جو غربت کی دلدل میں گرے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, اور تو اور امید بھی نہیں ہے. ان کے دامن میں کوئی ایسی کومپل نہیں جسے امید کہا جائے. کیا کہتے ہیں وہ کہ بڑھ گئی ہے نا امیدی اس قدر, آرزو کی آرزو ہونے لگی. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی آرزو جستجو بھی نہیں. تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ آدھے ایک شخص کو اپنا بنا لے اور اسے کہے میں تمہارا دوست ہوں؟ کوئی مشکل کام تو نہیں. ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا, ورنہ جو اپنے دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے. تو غربت کے دکھ اتنے لادوا تو نہیں ہیں کہ ہم ان کا حل نہیں ڈھونڈ سکے. تو یہ مواخات ہے, یہ وہ تصور حیات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. تو آئیے ربیع الاول کے اس مہینے میں ایک نذرانہ عقیدت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی پیش کر دیں کہ ان کی ایک بھولی ہوئی سنت کو اپنا لیں. ایک سنت, ایک بیٹے کو کہنا ہے کہ میں تمہیں اسکول لے جاؤں گا, کالج لے جاؤں گا, میں تمہیں پڑھاؤں گا, میں تمہیں کاروبار کروا دوں گا. تو مشکل وقت میں بڑے لوگ ہی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں. Leadership in crisis. It is going beyond your own self. Transcending. اپنی ذات کے حصار سے بلند ہونا, ایک خواب دیکھنا اور پھر اس خواب کے لیے وقف کر دینا خود کو. خود مشکل کام بھی نہیں ہے, بس کچھ ذرا خود سے جنگ کرنا پڑے گی. بہت عزیز ہے ہمیں اپنی دولت, اپنے وسائل, اپنا گھر, اپنی خوشیاں, اپنی مسرتیں, لیکن کسی نے کہا کہ خوش رہنا چاہتے ہو تو کسی اور کو خوش کرنا سیکھو. خوشی خود بخود تمہارے قدموں میں لوٹنے لگے.